پہلے تسی بریلوی سو ہن تسی اہل حدیث ہو؟ نہیں، دیکھ میری بات سنیں، میں یہ لفظ پاکستان میں لوگوں کے ذہنوں سے نکال رہا ہوں. اچھا تو یہ جو لفظ آپ نے بولے میرے منہ سے نہیں سنیں گے، میں نہیں، لوگوں وہ کو تواڈے بارے بس لوگ کہیں، وہ لوگ کہیں، میں لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں، میں لوگوں کو یہ بنا رہا ہوں کہ سپریم قرآن، سنت و آل محمد. ایک آپ یعنی کہ بین المسالک ہم آہنگی کی طرف آپ بات لے کے جانا یہ چاہ کام رہے ہیں، کرتے جو جس کے لیے آپ کو کردار ادا کرنے کی وہ بہت کرتا ہوں، اور میرے بارے میں شعور ہے. میں نے دربار پہ پچھلے سال خطاب کیا قائم سائیں فیصل آباد. پھر میں جتنے مسالک کے لوگ ہیں میں سرداروں کے گھروں میں جا کر ابھی آپ کے ساتھ واقعہ ہوا، سب نے آپ کے گھر پہ آ کے آپ کے ساتھ ہر تعزیت کی، مسلک کا وفد میرے گھر پہنچا. افسوس اور دکھ کا مقام ہے، ایک بھانڈ گنجر اور کتے کا بچہ ناصر مدنی، اس نے ایک چینل یوٹیوب سچ بات کے اوپر کسی اینکر نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ بریلوی ہیں کہ اہل حدیث ہیں. اس نے کہا کہ میں اہل حدیث لفظ کو اچھا نہیں سمجھتا اور میں اپنی زبان سے یہ لفظ اہل حدیث نہیں ادا کرنا چاہتا. اور اس نے کتے کی طرح آگے یہ بھی بک بک کی ہے، ہاؤ ہاؤ، جس طرح کتا بھونکتا ہے اس طرح وہ بھونکا ہے. کہتا ہے کہ میں اپنے خطابات کے دوران لفظ اہل حدیث اپنی زبان سے استعمال نہیں کروں گا. ہم کہتے ہیں کتے کے بچے، کسی کتے کی نسل، تجھے یہ نہیں پتا کہ ہمارے اسلاف نے اس لفظ اہل حدیث کے اوپر اپنا تن من دھن جانیں قربان کروا دی ہیں، اور تو نے لفظ اہل حدیث کو سمجھا کیا ہے. اور یاد رکھیے ہماری اور علماء سلف کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عوام الناس تک یہ قرآن کا پیغام پہنچے اور نبی کی حدیث کا علم پہنچے. آج تم لوگوں کے دلوں کے اندر یہ لفظ اہل حدیث نکالنا چاہتے ہو، یہ لفظ اہل حدیث نکالنا چاہتے ہو. علی بھائی اگلا سوال ہے، پچھلے دنوں اہل حدیث خطیب مولانا ناصر مدنی صاحب نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے خود سے اہل حدیث فرقہ کی چھاپ ختم کرنے کا اعلان کیا، تو انہی کے مکتبہ فکر کے علماء نے ان کو ننگی گالیاں دی اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کو بھی پامال کیا. اس حوالے سے ابھی تک آپ خاموش کیوں ہیں؟ خاموش نہیں ہے جی، ویسے ہم آن کیمرہ نہیں بول رہے تھے، لیکن انفرادی طور پہ میں نے ان کو فون کال کی تھی اور اس حوالے سے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا تھا اور ان کی حوصلہ افزائی کی تھی کہ آپ نے یہ بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے کہ ہمیں فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کر کتاب و سنت کو سپریم ماننا چاہیے، اور اسی طریقے سے قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کی نسبت کو باقی مسلمانوں میں ایک کامن بانڈ کے طور پر پیش کرنا چاہیے. یہ جو کچھ ہوا اور جس قسم کی ننگی گالیاں مختلف علماء نے نکالیں، ان میں سے ایک نے تو بہت ہی سخت گفتگو کی، اس نے تو ان کی ماں کو، ان کے باپ کو عجیب و غریب طریقے سے گالیاں نکالیں جو ایک بازاری لوگ نکالتے ہیں. وہ گالیاں تو میں ریپیٹ نہیں کر سکتا جو انہوں نے ممبر رسول پر نکالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کم از کم یہ واقعہ عام مسلمانوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ مختلف مکاتب فکر کے علماء نے اتنی دراڑیں ڈال دی ہیں دین کے منہج کے اعتبار سے کہ کوئی شخص ذرا سا بھی اپنے فرقے سے ہٹ کے کوئی بات کرے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ابھی ہم سے فارغ ہو گیا. یہ نہیں دیکھتے کہ 99 باتیں اس کی ہمارے والی ہیں، ایک بات میں اختلاف کرے تو اسے فارغ کر دیتے ہیں. تو اس میں ان لوگوں کے لیے بھی درس عبرت ہے جو ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ علماء کو ساتھ لے کے چلیں. علماء کا حال یہ ہے کہ ان کے اپنے فرقے کا کوئی عالم جو اپنے آپ کو اہل حدیث مانتا بھی ہو، صرف یہ کہے کہ ہمیں یہ ٹائٹل نہیں لگانا چاہیے بلکہ ہم نے اس منہج کی بات کرتے ہوئے قرآن و سنت کو سپریم ماننا چاہیے، بس یہ کہیں تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ فارغ ہو گیا، اور اس کی ماں کو بھی، اس کے باپ کو بھی وہ ننگی گالیاں ممبر پہ آ کر نکالیں. تو ہمارا تو اختلاف پھر کسی ضرورت و برداشت نہیں کریں گے. مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے ایک مولا علی لفظ بولا تھا نا، اور وہ حدیث کے تحت صحیح بولا تھا انہوں نے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. تو ان کے ساتھی علماء نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو اس سے میرے خیال عام لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ ہمارے علماء کا رویہ کتنا خراب ہے مکتبہ فکر کی دراڑوں کی وجہ سے، جو انہوں نے اپنے اپنی پگڈنڈیاں الگ کر دی ہوئی ہیں. تو ناصر مدنی صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے یہی حشر کیا.
حالانکہ انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میں اہل حدیث کے لفظ کو ختم کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں اہل حدیثوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں یا اہل حدیث کے منہج کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ان کا تھا یہ لفظ جو ہے نا, یہ چھاپ ختم کرنا چاہتا ہوں. میں تو ناصر مدنی صاحب کی بالکل تائید کرتا ہوں. میں نے ان کو ٹیلی فون پہ بھی یہ بات کی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ نے بہت جرأت والی بات کی ہے کہ کتاب و سنت کو, محمد اور آل محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سپریم ماننا چاہیے اور اسی پہ ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے. باقی رہ گیا یہ علماء کی گندی لینگویج, تو ان کے لیے تو میں ایک ہی حدیث بیان کروں گا جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی 4 نشانیاں ہیں, اگر ایک بھی پائی جائے تو وہ منافقت پہ ہے اور 4 پائی جائیں تو پکا منافق ہے. نمبر 1, وعدہ کرے تو توڑ دے. نمبر 2, اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے. نمبر 3, جھوٹ بولے. اور نمبر 4, جب جھگڑا ہو تو گالی گلوچ کے اوپر اتر آئے. تو یہ علماء جو گالی گلوچ پہ اترے ہوئے ہیں, ہم نہیں کہتے یہ اعتقاداً منافق ہیں, لیکن عملاً منافق ہیں. اعتقاداً ٹھیک ہے مسلمان ہیں, لیکن ان کا یہ عمل منافقین والا ہے کہ یہ چھوٹے سے اختلاف کے اوپر گالی گلوچ کے اوپر اتر آتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں, بجائے سمجھانے کے نا کہتے ہیں فارغ ہو گیا, اور پھر کہتے ہیں ہم نے تو یہود و نصارہ کو بھی دعوت پیش کرنی ہے. اپنے فارغ کیے آ رہے ہیں اور دعوت دوسروں کو دینی ہے. ہونا تو چاہیے نا, اپنے لوگوں کو بھی اگر کہیں پہ غلطی لگی ہے تو آپ ان کی علمی اصلاح کریں, بجائے کہ آپ ان کو گالیاں نکالیں جس طریقے سے یہ لوگ نکالتے ہیں. تو یہ تو ایٹیچیوڈ بالکل غلط ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس واقعے نے ان کا جو میک اپ والا چہرہ ہے نا اس کے اوپر سے میک اپ اتار دیا ہے, اور یہ بات بتا دی ہے کہ جب تک آپ مکمل ان کے فرقے میں یعنی ان کی ملت پر نہ آ جائیں یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے. لہٰذا اس طرح کی ویڈیوز کے بعد کم از کم مجھے مشورہ دینا آپ چھوڑ دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اسی فرقے کا کوئی ایک عالم کسی ایک بات پہ اختلاف کرتا ہے تو اس کے ماں باپ کو گالیاں دے کے اس کو فرقے سے باہر نکال دیتے ہیں. تو ہم نے تو 20 باتوں میں آپ سے علمی اختلاف رکھنا ہے, اگرچہ آپ کو مسلمان مانتے ہیں. تو ہمیں آپ کیسے ہضم کریں گے؟ آپ تو اپنے لوگوں کو ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم تو ویسے ہی پہلے ہی پرائے ہیں. جب اپنے لوگوں کو, اپنے سٹیج پہ آنے والے لوگوں کو, اپنے فرقے کی خدمت کرنے والے علماء کو ہی آپ ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور پورے جمعے پڑھا رہے ہیں اور ممبر پہ چڑھ کر آپ جو ہے وہ گندی زبان استعمال کر رہے ہیں جو علماء کو زیب ہی نہیں دیتی, تو بڑا خطرناک معاملہ ہے. اس طرح کی بات کرنا, اس طرح کے معاملے کے اوپر اس ایکسٹریم پہ چلے جانا, تو آخرت کی فکر کرنی چاہیے. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ایسا کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے کہ اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی, لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. اور بعض اوقات اللہ کی نافرمانی کا ایسا کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے کہ اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی اور اس کی وجہ سے وہ جہنم کی اتنی گہرائی میں گر جاتا ہے جتنا کہ مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ ممبر رسول کے اوپر جو اس قسم کی غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ آپ تقدس ممبر رسول کا پامال کر رہے ہیں, اور پھر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے فرقے کی پہچان یہ ہے کہ جو عالم جتنی موٹی گالی نکال سکتا ہے وہ اتنا بڑا آپ کے فرقے کا سپاہی ہے. اس سے تو یہ رزلٹ نکلے گا نا. اور اپنی حاضریاں سارے آ کے لگا رہے ہیں. کسی بڑے عالم دین نے ایسے شخص کی گالیوں کی مذمت نہیں کی ہے کہ جی ہاں جی ہم اس نے جو گالیاں نکالی ہم اسے آن نہیں کرتے, کیونکہ وہ ان کے مطلب کی بات ہو رہی ہوتی ہے. جب مطلب کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ تو اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور الٹا شیئر کروا رہے ہوتے ہیں. تو ایسے تمام علماء اپنے فرقوں کے لیے خود کش حملہ آور بنے ہوئے ہیں. ہمیں کسی فرقے کے اوپر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ علماء خود ہی خود کش حملہ آور بن کے اس قسم کے گالی گلوچ کی لینگویج استعمال کر کے اپنے فرقے کو ننگا کر رہے ہیں. ہمیں میرا خیال ہے اس سے آگے اس پہ کوئی کمنٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہوگا جی.